السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، نوسٹیلجیا کا جو سلسلہ ہے وہ کافی دن سے ہم کر نہیں پائے تھے، کیونکہ باقی فلمیں، عید کی فلمیں آئی، ان کے ریویو دینے تھے. پھر وہ جو فلموں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ پورے سال کی فلمیں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح آئی، وہ اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. وہ آ نہیں سکا، وہ نوسٹیلجیا اس میں کہیں دب کے رہ گیا. تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ فلم تو جیسے جو بھی فلم ریلیز ہوا کرے گی اس کا بھی ریویو دیا کریں گے، اور جو پرانی فلمیں ہیں اس کا بھی دیا کریں گے. لیکن جو سال والی فلمیں ہیں، جس طرح ہم نے 77 تک کر لی ہیں، 78 جو ہے وہ مہینے میں ہم ایک سال کیا کریں گے. صرف وہ 3 دن میں ہوتا ہے یا 4 دن میں ہوتا ہے، تو مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں گے، تاکہ ہماری جو باقی سلسلے ہیں، انٹرویوز کے سلسلے ہیں، وہ بھی جاری رہیں، فلم ریویو ہے وہ بھی جاری رہے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے تھے سلسلے، اس میں فینس کے حوالے سے بھی کچھ ہم نے انٹرویو کیے تھے، جو دوسرے انٹرویو کرتے ہیں وہ بھی، تاکہ یہ والے سلسلے کوئی بھی بیچ میں نظر انداز نہ ہو، اس کو ہم یاد رکھیں. دوسرا، آج ہم نوسٹیلجیا کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں، اور نوسٹیلجیا میں ہم کچھ خبریں آپ کو سنائیں گے. سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے اداکار ندیم نے جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، تو اس حوالے سے خبر ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ندیم صاحب نے کہا کہ فلم انڈسٹری کو میں خیر آباد کہہ رہا ہوں، اور فلم کے حوالے سے مجھے جتنی عزت ملی، جتنی عزت اور احترام ملا، وہ بہت زبردست ملا. نوسٹیلجیا کی پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ندیم صاحب کے بعد سلطان علی نے بھی اعلان کیا تھا. یہ ہے آج کی خبریں. زمرد جو تھیں وہ زمین آسمان کی شوٹنگ کرنے کے لیے نیپال گئی تھیں. اس میں ان کی کیا رویداد ہے، بڑی دلچسپ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. زمرد صاحبہ نے بابرا شریف اور شاہد جب ایک ساتھ چلے گئے تھے ملک چھوڑ کے، وہ کیوں گئے تھے اور انہوں نے کیا ایکشن لینے کی کوشش کی تھی، اس کے اوپر بات کریں گے. اور ایک لڑکی تھی جو بعد میں منشیات کے الزام میں شاید پکڑی بھی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اداکار شاہد نے مجھ سے بھی شادی کی ہے. وہ کیا قصہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ہم نے ندیم صاحب کے حوالے سے جس طرح بتایا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں عزت اور احترام ملا ہے. اب جو میں فلمیں کر رہا ہوں آلریڈی وہی فلمیں کروں گا. جب یہ فلمیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو میں مزید فلمیں سائن نہیں کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس خبر کے مطابق کہ جو فلمیں میرے پاس کوئی اتنی زیادہ فلمیں نہیں ہیں کہ 4-5-6 مہینے زیادہ سے زیادہ لگیں گے، اس وقت کی بات ہے یہ. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میں نے 15 سال بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گزارے، اور 15 سال کے اندر میں نے بڑا نام کمایا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کچھ نیا نہیں کر پا رہا یا یکسانیت کا شکار ہوں، یا جو میں نے کرنا تھا وہ کیا ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لوں. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ندیم صاحب اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ کر چکے تھے اعلان اس طرح کا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں معاوضہ بڑھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے معاوضہ بڑھانا ہوتا تو 15 سالوں میں 100 سے زیادہ فلمیں میرے پاس ہوتی، لیکن میں نے کبھی پیسے کی لالچ نہیں کی، میں نے ہوس نہیں کی پیسے کی. تو اس وجہ سے میں اب، انہوں نے خیر یہ بھی کہا کہ نئے آنے والوں کو چانس ملنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ کسی صورت میں ہدایت کار کی صورت میں یا پروڈیوسر فلم ساز کی صورت میں سامنے آؤں، لیکن بہرحال میں فلمیں جو ہیں وہ اس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں. اور لوگ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے دیکھتے کہ اکتا جائیں اور وہ مجھ سے کہیں کہ بس کر دیں، تو میں اعلان کر رہا ہوں. یہ 80s 81 82 کی بات ہے، جب انہیں 15 سال ہوئے تھے فلم انڈسٹری میں آئے ہوئے. لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے بھی وہ اعلان کر چکے تھے، اس سے بعد بھی کیا. ایک تو وہ ہدایت کار کی صورت میں کبھی سامنے نہیں آئے. فلمیں انہوں نے پروڈیوس ضرور 2 کی، ایک مکھڑا تھی اور ایک مٹی کے پتلے تھی، اور کام الحمدللہ وہ ماشاءاللہ آج بھی کر رہے ہیں. اور وہ کام سے اکتاہٹ، نہ تو لوگ ان سے اکتائے ہیں اور نہ ہی وہ خود اکتائے ہیں. تو کہاں 1982-83 ہے اور کہاں آج 2022 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بڑے پورے شوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ نے سعید نور صاحب کا انٹرویو بھی سنا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جس وقت میری جنت کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے، کیونکہ بھابھی جو یعنی مسز ندیم ہے وہ بیمار تھیں یا ان کو کوئی مسئلہ تھا، تو انہیں کراچی بڑی مشکل سے بھیجا تھا. اتنے وہ اپنے کردار کے اندر انوالو ہوئے تھے. تو یہ تو تھا ندیم صاحب کے حوالے سے. جب ندیم صاحب کی یہ خبر آئی تو سلطان علی صاحب نے بھی اعلان کیا اس ٹائم پہ. سلطان علی صاحب کی خبر کچھ ایسی تھی، انہوں نے جو لگائی اخبار نے، وہ تھی کہ ندیم کے بعد سلطان علی نے بھی اداکاری سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے زندگی کے 42 سال ضائع کر دیے. سلطان علی صاحب اس وقت حج کی سعادت حاصل کر کے جب واپس آئے
تو انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ وہ اداکاری سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور فلموں کے مزید معاہدے نہیں کریں گے، ایگریمنٹ مزید نہیں کریں گے. جو فلمیں ان کی بن رہی ہیں صرف انہی کے حوالے سے کام کریں گے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ میری جا کے جو فیلنگس تھی، جو میں نے وہاں پہ دیکھا، اور پھر میدان عرفات اور میدان مینا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ زندگی کا اصل سکون یہ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے دوستوں نے اور میرے ساتھیوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں فلموں میں کام نہیں کروں گا. تو یہ میں جب انہوں نے لکھا ہوا کہ اس خبر کے مطابق جب میں پہلے فریضہ حج کے لیے گیا تھا تو اس وقت بھی میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا، یعنی کہ میں اس وعدے کے اوپر پورا نہیں اتر سکا اور میں نے فلموں میں کام جاری رکھا. لیکن اس دفعہ جب میں وہ حج کرنے کے لیے وہاں گیا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور اپنے دوستوں کے سامنے کہ میں بڑی شرمندہ ہوا. اور پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کام نہیں کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداکاری کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں صرف اس والے سے اداکاری کو ترک کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے، میں یہ والے مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس طرف توجہ نہیں دے پاتا، ٹائم نہیں نکال پاتا. اس وجہ سے یہ صرف اس کی بنیاد ہے اس فیصلے کی جس کی وجہ سے انہوں نے اداکاری سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو انہوں نے سعودی عرب میں جب جاتے تھے سلطان علی صاحب، تو وہاں پہ اور دبئی میں خاص طور پہ اور سعودی عرب میں ان کے کچھ تقریریں بھی ہیں اسلامی نوعیت کی جہاں وہ تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑے عام فہم انداز میں کرتے تھے، پنجابی انداز میں کرتے تھے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان سے ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا، ان کا رجحان جو تھا، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے تھے. اور آڈیو بھی ان کی آئی تھی ایک سجدہ کے نام سے، جس میں انہوں نے پنجابی انداز میں اپنا نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا تھا. تو لیکن بہرحال اس زمانے میں پھر یہ جب کی خبر ہے اس کے بعد بھی یہاں پہ انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ فلم انڈسٹری بند ہو جائے گی، آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، تو آپ اپنا فیصلہ واپس لیں. تو وہ واپس لے لیا تھا فیصلہ. وہ بھی اپنے فیصلے کے اوپر سلطان رئیس صاحب قائم نہیں رہ پائے تھے. لیکن بہرحال ان دو اداکاروں کی طرف سے یہ ہوا تھا. ایک اور جو خبر تھی وہ ہے زمرد صاحبہ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا زمین آسمان فلم بنی تھی، ہم نے اس کا ریویو بھی کیا تھا. آن فلم کی ہو بہو کاپی تھی. اس کی شوٹنگ کرنے کے لیے جس وقت زمرد صاحبہ جو ہے وہ نیپال گئی تھی، وہاں پہ 4 ملکوں کے اداکار، سری لنکا، نیپال، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو 4 ملکوں کے اداکار تھے وہاں پہ انہوں نے کام کیا تھا. تو وہاں پہ زمرد صاحبہ نے کیا بتایا کہ نیپالی عوام فنکاروں سے شدید محبت کرتے ہیں. زمین آسمان کی عکس بندی کے دوران اداکار زمرد کے تاثرات اور فنکاروں نے خون خوار درندوں کے درمیان میں کام کیا. انہوں نے پھر کافی سارے اس میں قصے بھی لکھے کہ ایک شوٹنگ کرتے کرتے جب ایک کھیتوں میں شوٹنگ کر رہے تھے وہاں پہ سانپ نکل آیا تھا. تو نیپال میں سانپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ یونٹ کے بندوں نے ساروں نے جمع ہو گئے جب سانپ کو مارنا شروع کر دیا. جس وقت مارے تھے تو لوگ وہاں پہ آگے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سانپ کو نہ ماریں، لیکن بہرحال سانپ کو مار دیا گیا. اور جس وقت مارا گیا تو وہاں پہ لوگ آئے اور اس کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ سورج والی سائڈ پہ، چڑھتے سورج والی سائڈ پہ اٹھا کے لے کے گئے اور انہوں نے اس سانپ کے مارے جانے کا بڑا افسوس بھی کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ خود ان کا جو سین تھے بیچ میں وہ گھوڑوں کے درمیان کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وہ اینڈ پہ جب گھوڑے چاروں طرف سے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ندیم کی غالباً ماں کا کردار ادا کیا تھا، تو انہوں نے اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے ہر طرف سے گھوڑے گزرے تھے، آنکھیں بند کر کے شاٹ دینا تھا. تو جس وقت وہ شاٹ دیا گیا تو وہاں پہ انہوں نے شکر ادا کیا کہ بخیر و عافیت ان کا ہو گیا، کوئی ان کے اوپر گھوڑا وغیرہ کا کوئی چوٹ نہیں لگی یا کوئی اس طرح چڑھائی نہیں کر دی، بیچ میں روندی نہیں گئی اس میں جو ہو سکتا تھا. جس وقت ظاہر ہے جانور ہے وہ چاروں طرف سے جب جا رہے ہوں. تو انہوں نے ایک اور بھی بتایا کہ جس وقت ایک یہ بتایا کہ وہاں کی جو اداکارہ تھی سبیتا سری لنکا کی، نیپال کے اندر جس وقت ندیم صاحب کی ہیروئن کیونکہ وہ تھی، ندیم صاحب نے اس نے گھوڑے پہ بیٹھنا تھا دونوں نے، تو گھوڑے نے دونوں ٹانگیں اپنی اوپر اٹھا لی تھی جس کی وجہ سے سبیتا اور ندیم جو دونوں تھے وہ دھڑام سے زمین کے اوپر آگے گرے تھے اور ان کو معمولی چوٹیں بھی آئی تھیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سبیتا نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران باقاعدہ گھوڑ سواری سیکھی اور وہ باقاعدہ جاتی تھی اور وہاں پہ جانوروں کے بیچ میں جا کے بھی انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. وہاں پہ سفاری ایک جنگل ہے، پارک ہے جہاں پہ ہر قسم کے جانور ہیں، وہاں جا کے بھی انہوں نے بتایا. لیکن اوورآل جو زمرد صاحبہ نے بتایا کہ وہاں کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ چاروں ملکوں کے جو تھے رہنے والے انہوں نے بڑا وارم ویلکم دیا، انہیں استقبال ان کا بڑا گرم جوشی کے ساتھ کیا
جس کی وجہ سے وہ انہوں نے بڑی تعریف کی وہاں کے لوگوں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فلم جو ہے یہ میرے لیے ایک یادگار ہوگی۔ آگے خبر جو ہے وہ ہے زمرد کی ایک اور خبر ہے، جس میں شاہد صاحب کے حوالے سے کوئی خبر ہے۔ یہ وہ باقی 3 خبریں میں نے آپ کو زبانی سنا دی ہیں، یہ ذرا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کو ہم فل سکرین بھی لے لیں گے۔ میں آخری سانس تک شاہد کی پرستش کروں گی، بیرون ملک جانے پر شاہد اور بابرہ سے وضاحت طلب کی جائے، ایکشن کمیٹی کا فیصلہ۔ تو انہوں نے لکھا کہ شاہد کی بیوی زمرد نے کہا کہ میں شاہد کی بیوی ہوں اور اس کی بچی کی ماں ہوں، ایک ایسی عورت ہوں جس نے زندگی کے اندھیروں کو دور پھینک کر شاہد کی کو روشنی جان کر اس کی دامن میں پناہ لی۔ زمرد نے یہ الفاظ فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید اللہ شاہ ہاشمی کے نام ایک خط تحریر کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کی طرف سے آج یہ خط ایک پریس ریلیز کی صورت میں اخبارات کو جاری کیا گیا۔ زمرد نے خط میں کہا کہ دنیا کی کوئی عورت اپنی بیٹی کو اندھیروں میں نہیں دھکیل سکتی، شاید میرا خاوند ہی نہیں گواہ ہے اس عہد کا جو میں نے اجالوں کو اپناتے ہوئے کیا تھا۔ میں نے زندگی کے آخری سانس تک اس کی پرستش اور عبادت کرتی رہوں گی اور اپنی بیٹی رابعہ کو ایک مقدس امانت سمجھ کر ہمیشہ شاہد کی بخشی ہوئی روشنی سمجھوں گی۔ مجھے آج بھی شاہد کا انتظار ہے اور کل بھی تھا۔ زرعی انصناع فلمی صنعت و تجارت کی ایکشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا بابرہ اور شاہد جب وطن واپس آئیں تو انہیں ایکشن کمیٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے اور دونوں اداکاروں کو اس وقت تک فلم کی شوٹنگ میں حصہ نہ لینے دیا جائے جب تک وہ اپنی پوزیشن واضح نہ کریں۔ نیز شاہد اور بابرہ کسی ملک سے باہر جانے کی وجہ سے جو فلمیں متاثر ہوئی ہیں ان کی شوٹنگ کے لیے وقت ایکشن کمیٹی تعین کرے الاٹ کرے۔ ان فلموں کے لیے بابرہ اور شاہد نے جو معاوضہ حاصل کرنا ہے اس کی ادائیگی بھی ایکشن کمیٹی کے توسط سے کی جائے۔ اچھا، اس ایکشن کمیٹی میں شریف نیر صاحب جو ہدایتکار تھے وہ تھے، راجہ غضنفر علی تھے، اداکار محمد علی، سدھیر، عنایت حسین بھٹی، حبیب، نبی احمد، اسلم ڈار، ملک احمد، حسن طارق اور فلم ورکر فیڈریشن کے چیئرمین اور سیکرٹری شامل تھے۔ یہ ہے ایک خبر جو شاہد صاحب کے حوالے سے تھی۔ ایک اور خبر ہے، اکثر ہمارے دوست احباب جو نیچے کمنٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی کافی دفعہ کمنٹ کیے ہیں، وہ ایک خبر ایک لڑکی کے حوالے سے تھی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں شاہد کی بیوی ہوں۔ وہ خبر کیا تھی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ اس میں کوئی غلطی کا وہ نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر رہا ہوں۔ خبر ہے، موت مجھے چھو کر گزری ہے آسماں کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سہانے خواب سلاخوں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، اب صرف جیل ہے اور تنہائی ہے۔ لکھا ہے، شاید مجھے دھوکہ نہ دیتے تو رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی، اے خدا مجھے معاف کر دے، پس دیوار زندان میں آسماں کی نمازیں اور دعائیں، میں ایک ایسا کھلونا ہوں جسے حالات کی ٹھوکر نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ اداکار شاہد کی منحوکہ ہونے کی دعوے دار اسلام آباد کی خاتون آسماں استنبول کی ایک جیل میں اپنی عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ مسلسل قید کی وجہ سے اکتاہٹ کا زبردست شکار ہیں۔ اس نے جیل میں باقاعدگی سے نماز شروع کر رکھی ہے۔ استنبول جیل سے آسماں کا ایک خط موصول ہوا ہے جس میں اس نے بڑی درد بھری داستان رقم کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری شہرت مجھے اس مقام پر لے آئی کہ اگر اداکار شاہد مجھے دھوکہ نہ دیتے تو رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی، لیکن افسوس میری زندگی میں شاہد کی آمد ایک حادثہ ثابت ہوئی۔ مجھے صرف کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ شاہد کی نسبت ہی مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ حالات اس شہرت نے مجھے شاہد سے شادی جیسے حادثے سے دوچار کیا۔ میں سہانے خوابوں میں کو ٹھکرا کر اپنے وطن سے دیار غیر میں آ کر مصائب کا شکار ہوگی۔ مجھے سنہری خوابوں کی تکمیل کے لیے استنبول لایا گیا، لیکن میری یہاں آمد مجھے موت کی دہلیز تک لے آئی، جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آسماں نے خط میں لکھا کہ میں جب مصیبت میں گرفتار ہوئی تو اپنے بھی پرائے ہو گئے، یہاں تک کہ میرے والدین نے بھی کوئی خبر نہ لی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ کے الزام میں جب مجھ پر یہ مقدمہ ہوا تو مجھے سزائے موت سنا دی گئی۔ جب میں نے عدالت سے اپنی موت کا فیصلہ سنا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک ایسا کھلونا ہوں جسے حالات کی ٹھوکر نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے موت کے سائے پھیل گئے، لیکن شاید ابھی مصیبتیں میرا مقدر ہیں، اس لیے میری موت ٹل گئی ہے اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، اور اب میں پس دیوار زندان سہانے خوابوں کو کوس رہی ہوں جنہوں نے مجھے قید میں رکھا۔ اس نے بتایا کہ اب صرف
تنہائی میرا مقدر ہے، اب میں نے نمازیں شروع کر لی ہوں اور دن رات اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ تقریباً 1.5 سال قبل آسمہ اسلام آباد سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ استنبول ایئرپورٹ پر ہیروئن کی اسمگلنگ کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ خبر تھی جس کے حوالے سے اکثر دوست پرانے جو خاص طور پہ جاننے والے ہیں، جنہوں نے خبریں اس ٹائم دیکھی تھی، وہ بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھی تھی، کانوں پڑھی یعنی سنی تھی، وہ بھی آج اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین نوسٹالجیا کے حوالے سے آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے صرف یہی کہانیاں سٹوریاں شیئر کرنی تھی۔ آگے یہ سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔